الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں قضا نمازوں کے پڑھنے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا کچھ حصہ غفلت میں گزار دیتا ہے اور نمازیں نہیں پڑھ پاتا ہے۔ پھر بعد میں جب اسے توجہ ہوتی ہے کہ میں نے عمر کا اتنا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفلت میں گزار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہونے کی حالت میں گزار دیا، تو اب وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو نمازیں عمر میں فوت ہوئی ہیں ان کی قضا کر لی جائے۔ پھر دیکھتا ہے کہ فوت شدہ نمازیں اور چھٹی ہوئی نمازیں بہت ساری ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو وہ ایک عجیب خلجان میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر بعض لوگوں کی طرف سے غلط رہنمائی بھی کی جاتی ہے۔ مثلا بعض لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ قضا نماز یعنی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور جو نماز نہیں پڑھ پائے ہیں، اگر توبہ کر لی جائے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اب وہ نمازیں اس کے ذمے سے ساقط ہو گئیں اور اب ان کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 4 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو وہ 4 رکعت نمازیں کفارہ بن جائیں گی چھوٹی ہوئی تمام نمازوں کے لیے۔ اور آج چونکہ الوداع جمعہ ہے تو رات سے اس طریقے کے میسیج چل رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، اور بہت سے لوگوں کا ہمارے پاس فون آیا اور کہا کہ اس طریقے کی وضاحت کی جائے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ مناسب محسوس ہوا کہ ایک ویڈیو بنا کر اس مسئلے کی مکمل وضاحت کر دی جائے۔ تو میں اپنے معزز سامعین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نماز چھوٹ گئی ہے یا فوت ہو گئی ہے، یا زیادہ تعداد کے اندر نماز فوت ہو گئی یا کم تعداد میں نماز فوت ہوئی ہو، کسی بھی طریقے سے نماز فوت ہوئی ہو، اس کو اب ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اب نماز ہی پڑھی جائے۔ توبہ کر لینا یہ ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ توبہ کرنے سے وہ نماز ذمے سے ختم نہیں ہوں گی اور ساقط نہیں ہو جائیں گی۔ یا الوداع جمعہ میں اگر 4 رکعت نمازیں پڑھ لی جائیں تو یہ 4 رکعت نمازیں ان تمام نمازوں کی طرف سے کفارہ نہیں بنیں گی، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر 4 رکعت نمازیں اس مقصد سے 4 رکعت نفل نماز اس مقصد سے پڑھی گئی کہ یہ 4 رکعت نفل نمازیں کفارہ بنیں گی پہلی چھٹی ہوئی تمام نمازوں کے لیے، تو اس نماز کو بدعت مانا گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں انتہائی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ الوداع جمعہ ہے آج، اس الوداع جمعہ کے اندر اس طریقے کی کوئی نماز نہ پڑھیں اور اس طریقے کی بدعت کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اگر کسی کی نماز فوت ہو چکی ہیں تو اب ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے گا۔ اور ایک آسان طریقہ فوت شدہ نمازوں کے ادا کرنے کا یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھیں اس نماز کے ساتھ ایک نماز اور ملا لی جائے۔ یعنی ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو فوت شدہ نمازیں بھی 5 ہو جائیں۔ فجر کی پڑھیں تو فجر کے ساتھ ایک نماز فوت شدہ ملا لیں، اسی طریقے سے ظہر کی پڑھیں تو اس کے ساتھ ایک فوت شدہ نماز ملا لیں۔ اس طریقے سے اگر نماز کو بھی ترتیب ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ ہماری جو فوت شدہ نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔